السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والعاقبۃ للمتقین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه فمن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ سب سے پہلے اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی شان و شوکت اس اللہ رب العزت کے لیے، اس رب کائنات کے لیے، اس پروردگار کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا ستار ہے، جو ہمارا سمیع ہے، جو ہمارا بصیر ہے، جو ہمارا نصیر ہے، اور سارے دنیا کا پالنہار ہے، ساری دنیا کے جاندار کو روزی روٹیاں رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدر مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سفر آخرت کا پہلی منزل یعنی کہ قبر۔ ہر ایک انسان کا 4 دور ہوتا ہے،
ہر نفس کا چار دور ہوتا ہے۔ پہلا دور مادررحم، ماں کا پیٹ، جس میں انسان بند رہتا ہے، جس میں ہر ایک انسان کا نفس بند رہتا ہے، اور وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے۔ وہ ایک تاریک سی دنیا، ماں کے پیٹ کے اندر انسان تقریباً 9-10 مہینہ، 11-12 مہینہ تک اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور، یہ دنیا، یہ فنا ہونے والی دنیا، جس میں انسان اپنے جسم و جان کو، جس میں انسان اپنے آپ کو نشو و نما کرتا ہے، جس میں انسان ہر ایک اعتبار سے اپنے نفس کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے۔ انسان کے جسم کی اس دنیا کے اندر نشو و نما ہوتی ہے۔ اور یہ جو دوسرا دور ہے، پہلی دور کے بنسبت، مادررحم کے دور کی بنسبت یہ دور زیادہ وسیع ہوتا ہے، زیادہ لمبا اور ہر ایک اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا دور، یعنی کہ قبر، عالم برزخ، احوال برزخ، جو دور دنیاوی دور سے، اس فنا ہونے والی دور سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس دنیا سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے، اس دنیا سے زیادہ کشادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو دور ہوتا ہے، آخری دور، جنت و جہنم، یہ دور ہمیشگی کا دور ہے۔ اس میں جانے کے بعد، اپنے اعمال کے انوسار اس میں داخل ہونے کے بعد، انسان ابدی زندگی، انسان ابدی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس دور کے اندر، چوتھے دور کے اندر رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا عنوان ہے تیسرا دور، یعنی عالم برزخ، قبر کے تعلق سے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور اس کا آغاز موت سے ہوتا ہے۔ اور میں نے گزشتہ 2 جمعہ کے اندر موت کے تعلق سے خطبہ دیا، اور آج کا خطبہ قبر کے تعلق سے، عالم احوال کے تعلق، عالم برزخ کے تعلق سے، کہ انسان کا سفر آخرت کا آغاز، انسان کا سفر آخرت کے سفر کی شروعات موت سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں سوچتے ہی مومن کا دل، جس کے بارے میں تصور کرتے ہی مومن کا دل کپا جاتا ہے، مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر دہشت و خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو قبر کو دیکھ کے اتنا روتے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آپ کے جو مبارک داڑھی تھی وہ بھیگ جاتا، پوری طریقے سے گیلا ہو جاتا۔ ان سے پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا، دوزخ کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے، جنت و جہنم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان کا جواب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القبر اول منازل الاخرہ، کیا اے ہانی سنو، اے لوگوں سنو، یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ، اور جو انسان اس منزل سے نجات پا گیا، اس جگہ سے نجات پا گیا، فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ
فما بعدہ ایسر منہ، تو جو انسان اس منزل کے اندر نجات پا گیا، جس کا اس منزل میں بیڑا پار ہو گیا، فما بعدہ، اس کے بعد آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ آسان ہوں گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور جو اس سے نجات نہیں پایا، جو اس سے بچ نہیں پایا، جن کا بیڑا اس منزل میں پار نہیں ہو پایا، فما بعدہ اشد منہ، تو یاد رکھو اے انسانوں، اس کے بعد آنے والی منزلیں، اس کے بعد آنے والی جگہیں، اس کے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی، وہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں،